اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج 27 رجب شب معراج 8 نوافل اس طرح سے ادا کر لو۔ 8 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا کریں گے جس کی آپ نے ہمیشہ طلب کی۔ صرف اس ایک رات کی عبادت سے اللہ تعالیٰ اتنا نوازیں گے، اتنی زیادہ نعمتیں عطا کریں گے جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ محترم ناظرین، 27 رجب شب معراج کی آپ اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ سکھا دیں۔ اس نماز کو پڑھنے کی نیت، وقت، طریقہ، یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گی۔ آپ نے اسی طرح سے اپنے دوست، احباب، ملنے جلنے والوں کو یہ ویڈیو پہنچا دینی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی تمام پریشانیوں کو حل کر دے، ان کی بھی ضرورتوں کو غیب سے پورا کر دے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مال و دولت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی جیب کو ہمیشہ پیسوں سے بھرا ہوا رکھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ اللہ کے محبوب، اللہ کی پیاری نماز، اللہ کا یہ پسندیدہ عمل ضرور کر لیں۔ آج شب معراج کا دن ہے، آج شب معراج کی رات ہے، یہ بہت ہی بابرکت رات ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح بعض بندوں کو بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تمام نبیوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بعض راتیں ہیں، بعض ایام ہیں جو کہ فضیلت والے ہیں۔ راتوں میں سے شب قدر کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ شب برات، شب معراج، شب عید، یہ راتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور ان راتوں میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی گھڑیاں رکھی ہیں۔ ان قبولیت والی گھڑیوں میں بندہ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے غیب سے عطا کر دیتے ہیں، اور یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ اسی طرح سے دنوں میں یوم عاشوراء باعث فضیلت ہے۔ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ یاد الہی کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ اسی طرح 27 رجب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج واقعہ ہوئی۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا، اس کو 60 مہینوں کے روزہ رکھنے کی ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں وحی نازل کی اور ان کو نبوت کا پیغام دیا۔ جو شخص اس رات میں قیام کرتا ہے، جو شخص اس رات میں عبادت کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے اور اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے اور اللہ کا پسندیدہ برگزیدہ بندہ بننے کے لیے ضرور اس رات میں قیام کرے، اور کوشش کرے کہ جو نوافل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ان کا اہتمام کر لیں۔ اگر آپ روزے کا اہتمام نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں صرف ایک بار اس طرح یہ نوافل ضرور پڑھیں۔ اس رات کے جو نوافل ہیں خاص وہ بتانے جا رہی ہوں، یہ نوافل بہت ہی مجرب ہیں۔ شخص اس رات میں ان نوافل کو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، رجب میں ایک ایسی رات آتی ہے، اس میں ایک انیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح یہ وہ بابرکت رات ہے جس میں آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہوں گے۔ نوافل کا بالکل آسان سا طریقہ ہے۔ یاد رکھیے گا، دینی کاموں میں ہمیشہ آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس خاص عمل کو اپنے گھر تک پہنچا دینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ نیت ہے کہ آپ نے ان نوافل کی نیت کیسے کرنی ہے اور ان نوافل کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ آپ ان نوافل کو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور مساجد میں بھی جا کر ادا کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے جیسے آپ کو میسر ہو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا دھیان اور توجہ سے سن لیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں عبادت کر رہے ہیں، میں تو آپ کو یہی کہوں گی کہ یہ نفلی عبادت آپ اپنے گھر میں کریں۔ خواتین اپنے گھر میں کریں، مرد مساجد میں جا کر لیں۔ آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے اور اس طرح سے ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز نفل اس رات کے اس طرح آپ نیت کر سکتے ہیں اور حاجت کا ارادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ محتاجی سے بچنے کا نسخہ بتا رہی ہوں۔ الحمدللہ، رجب کی 27ویں رات بھی آ چکی ہے، شب معراج کی رات ہے۔ آپ نے اس وقت کو ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں اپنے محبوب کو تحفہ میں دیں۔ اس رات کو جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ اجر عظیم چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ رات انتہائی برکت والی رات ہے، یہ رات انتہائی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو آپ نے ہرگز غفلت میں ضائع نہیں کرنا۔
یہ 8 نوافل جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے آپ نے یہ 8 نوافل ادا کرنے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ ان 8 نوافل کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان 8 نوافل کو آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ 2 نوافل آپ نے ادا کر کے سلام پھیر لینا ہے، پھر دوبارہ 2 نفل ادا کرنے ہیں، 2 نوافل کی نیت کرنی ہے، سلام پھیرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے 2 رکعت نماز نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور پھر سلام پھیر لینا ہے۔ اس طرح آپ کے پہلے 2 نوافل مکمل ہو گئے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ 2 نوافل کی نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں خاص اللہ کے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ان نوافل میں بھی آپ نے اسی طریقے سے سورۃ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں میں 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ 2 نوافل ادا کرنے کے بعد دوبارہ 2 نوافل کی آپ نے اسی طریقے سے نیت کرنی ہے۔ ان نوافل کو ادا کرنے کے بعد آخری 2 نوافل کی نیت بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ 8 نوافل ادا کر لیں تو آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ کو رزق چاہیے، رزق مانگ لے، دولت چاہیے، دولت مانگ لے، جس کو جو بھی چاہیے آج مانگ لینا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ جس مقصد، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے 100% گارنٹی کے ساتھ وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے خاص عمل کرنا ہے، یہ خاص عمل بہت ہی نایاب عمل ہے۔ ویسے تو سارے اعمال بہت ہی مجرب ہیں، لیکن آج کا یہ عمل آپ کی بند قسمت کو کھول دے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی وہ صفت ہے اور سورۃ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اے اللہ بے نیاز ہے تو۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے اللہ الصمد کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آپ نے آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کے تینوں اعمال مکمل ہو چکے ہیں۔ آپ نے 8 نوافل ادا کرنے ہیں اور 100 مرتبہ اللہ الصمد اور 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھانا ہے اور آپ نے رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ مسکین بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اے میرے پروردگار، میرے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی حاجات کے لیے دعا مانگیں، گھر میں خیر و برکت کے لیے دعا مانگیں، اپنی اولاد کی عمر میں برکت کی دعا مانگیں، امن و سکون کی دعا مانگیں، پریشانیوں سے نجات کی دعا مانگیں۔ جو آپ کا دل چاہے آپ وہ دعا اس رات اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگیں۔ یقین جانیں کہ یہ رات قبولیت کی رات ہے، یہ رات انعامات کی رات ہے، یہ رات اللہ رب العزت کی رحمتوں کی رات ہے۔ اس رات کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیے، اس رات کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھائیں، اس رات کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ یہ عمل کریں، پھر دیکھیے گا اللہ کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ پھر اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ محترم ناظرین، اس بابرکت اور قبولیت والی رات میں مل کر 1 مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں۔ کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کو پریشانیاں دور کرنے والی ذات، ہم سب مل کر تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں
جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں، جتنے بھی ناظرین مجھے سن رہے ہیں، میری مائیں بہنیں مجھے سن رہی ہیں، اللہ ان کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما کر ان کے دکھ، ان کے غم کو، ان کی مسئلوں کو، ان کی پریشانیوں مصیبتوں کو دور کر دے۔ اے میرے اللہ، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، اے اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما کر ان سب کو سکون اور راحت عطا کر دے۔ اور جتنے بھی میرے مومنین مومنات بہن بھائی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، اے میرے اللہ ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے میرے اللہ، اے اللہ جتنی بھی میری بہنیں میرے بھائی سن رہے ہیں، مجھے نہیں پتا ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں، اے اللہ سب پہ کرم فرما کر سب کی جائز حاجتوں کو پورا کر دے، سب کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ اس ماہ مبارک کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ اللہ پاک اس مبارک رات میں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو خوشی و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے گا، اور ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ میں دعا کرتی ہوں کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔